الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے آج 7 روزے مکمل ہو گئے اور 8 تراویح مکمل ہو گئی اور قرآن پاک کے 15 سپارے مکمل ہو گئے اللہ کی توفیق سے، یعنی آدھا قرآن مکمل ہو گیا. آج سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ہوئی اور سورہ کہف کی اکثر حصے کی تلاوت ہو گئی. کل تھوڑا سا 2 رکوع اور 2.5 رکوع باقی 3 رکوع انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 پارے میں اس کا اختتام ہو جائے گا. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ 2 سورتیں مکمل انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی. کل بات چیت چل رہی تھی وہ ہم نے خلاصہ بیان کر دیا تھا، لیکن بات تھی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈال دیا تو وہ تقریباً یہ جو شہر تھا، یہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور جہاں وہ کنواں تھا، تقریباً 9 میل سے زیادہ کا فاصلہ تھا. 9 میل کا مطلب یہ ہوا تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر کے درمیان کا فاصلہ ہوا. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پر ان کے بھائی جو تھے وہ وہاں پر بکریاں چراتے تھے آس پاس لا کر کے، اور دیکھ بھال کرتے تھے کہ ان کو کوئی نکال کے نہ لے جائے کنویں میں سے، اور اگر کوئی نکال کے لے جائے تو پھر ہم اس کو بیچ دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی نکال دے اور چھوڑ دے اور یہ واپس آ جائے، اور واپس آ گیا تو پھر یہ سارا قصہ بیان کر دے گا. تو چونکہ چوری کیا تھا تو انہوں نے وہاں پر وہ بکریاں چراتی تھی. مدائن ایک علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے مدائن، عراق اور ایران کے بیچ میں. وہاں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ کنعان سے ہو کر کے گزرا. تو یہ کنواں تھا جس کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا، یہ اوپر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اندر سے بڑا تھا. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو بڑی زیادتی انہوں نے کی بھائیوں نے. حضرت یعقوب سے وعدہ کیا کہ ہم انہیں لے کے جائیں گے. آپ نے اجازت دے دی تو جہاں تک حضرت یعقوب کھڑے ہو کے دیکھتے رہے تو یہ اپنے سر پہ بٹھا کے لائے، کاندھے پہ بٹھا. اور جب دیکھ لیا کہ اب یعقوب علیہ السلام نہیں دیکھ رہے ہیں، دور ہو گئے، تو انہوں نے نیچے اتار دیا. اور نیچے اتارنے کے بعد پھر انہوں نے مارنا شروع کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا انہوں نے. تو ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا؟ یہودا. یہ یہود جو ہے نا وہی سے چلا. یہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. تو یہودا ان کے ایک بیٹے کا نام تھا. تو اب وہ سب سے بڑا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو روکو، یہ میرے اوپر زیادہ ظلم کر رہے ہیں. تو وہ بھائی نے کہا کہ بھئی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کریں گے، ہم انہیں کنویں میں ڈال دیں گے. تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے سے چھوڑا. غرض یہ کہ جو بھی وہ ذاتی کر سکتے تھے کیوں نہ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے
جبریل امین کو کنویں میں بھیجا اور فرمایا ان کے لیے جنت سے ایک تخت لاؤ. جنت گئے اور جنت سے ایک تخت لے کر کے آئے اور فرمایا ان کے گرنے سے پہلے اس تخت کو کنویں میں بچھا دو. اور بچھانے کے بعد انہیں اٹھا کر کے اپنی گود میں لے کے تخت پہ بٹھا دو. ادھر بھائیوں نے تو کنویں میں ڈالنا, ادھر اللہ کا انتظام دیکھیے. بھائی اللہ جسے رکھے اسے کون چک سکتا؟ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون مارے گا؟ اور جسے اللہ مار دے اسے کون بچا سکتا؟ تو فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَعَجِبُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ پاک نے وہی فرمائی جب انہوں نے کنویں میں ڈالا, وہی بھیجی, فرمایا تم ضرور ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, تم اللہ کے نبی ہو, ہم نے تمہیں نبی بنایا, جنت سے تخت بھیجا وہ بٹھا دیا. حضرت جبریل امین نے ان کے جو ہاتھ باندھ دیے تھے, آنکھوں میں پٹی ڈال دی تھی, تو آنکھوں کی پٹی کھولی اور ہاتھ ان کے کھولے اور انہیں تخت پہ بٹھایا. یہ جو قافلہ آ رہا تھا مدائن سے, انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے, پانی کے لیے انہوں نے کیمپ لگا لیے, اپنے سواری روک لی. پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو ان کا جو بڑا ایک سردار تھا وہ پانی لینے کے لیے جب گیا, اس نے اپنی ڈول ڈالی, تو پانی تک جب وہ پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا. جب اس نے وہ پانی کھینچا تو پانی تو اس میں نہیں آیا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام واپس آئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب واپس آئے اور اس نے دیکھا اتنا حسین چہرہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. اور اس نے سوچا کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے اور یہ مجھ سے لے لیں, مطالبہ کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس نے حضرت یوسف کو چھپایا. چھپانے کے بعد میں حضرت یوسف سے اس نے ان لوگوں سے کہا یہ میرا ایک مال ہے, سامان ہے جو میں نے کھایا تھا, تو وہ کنویں میں گر گیا تھا, تو میں نکال دیا. تو اس نے چھپا لیا. یہ جو بھائی بکری چرا کر کے رکھوالی کرتے تھے کنویں کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نکال دے اور یہ واپس آ جائے. جب انہوں نے اب کنویں میں جھانکا تو یوسف نہیں, ان کے ہوش اڑ گئے. جب ہوش اڑ گئے تو انہوں نے کیا کام کیا, یہ قافلے والوں کے پاس گئے تو لوگوں نے بتایا یہ سردار ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ لیا, سامان میں حضرت تلاشی لو, ایک بچہ تھا. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اب بھائی ہے, بھائی باپ کے تو ایک ہی ہے نا, سگے بھائی. بھائی ماں کے الگ ہے تو کیا ہوا, سگے بھائی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ہے 13 یا 14 ایئرس, 13 یا 14 سال کی. 13 یا 14 سال کا بچہ تو اچھے سے سمجھتا ہے نا, ہمارے یہاں تو 13-14 سال کا بچہ بالغ کیوں ہو جاتا ہے. تو اب 13-14 سال کی ایج ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. ایسا نہیں کہ دودھ پیتے بچے کو ڈالا تھا, 13-14 سال کا بچہ. بچہ چھوٹا ہوتا الگ بات ہے, جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا آدمی کا دل بھی نرم ہو جاتا اس میں. کتنے ظالم بھائی تھے, 13-14 سال کی عمر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی کھڑے. یہ جو بھائی تھے, ان بھائیوں نے, ظالموں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ غلام ہے ہمارا. بھائی کے لیے, حضرت یوسف کے لیے کہا یہ ہمارا غلام ہے. اور فرمایا وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم فاضل دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروا بنا واللہ علیم یعملون. فرمایا یہ بڑا ظالم و جابر ہے اور یہ غلط کام کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, اس لیے گھر سے بھاگ آیا, کام چور ہے, دنیا کے الزام لگائے. حضرت یوسف سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنی زبان نہیں پڑھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے, مجھے قتل کر. کھڑے رہے, سنتے رہے. وہ کہتے رہے کہ یہ سب کام کرتے ہیں ہمارا. یہ نہیں کہا یہ بھائی ہے, کہا یہ غلام ہے, اس کو لے جاؤ اور ایسا کرو, ہم تمہیں دے تو دیں گے یہ, لیکن ایسے نہیں دیں گے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. آپ اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑی سی قیمت دے دیں, تھوڑے سے پیسے دے دیں, تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں ہم تمہیں بیچ دیں. پہلے تو ظالموں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے جب واپس صحیح سالم نکل آئے تو غلام بتایا, اور غلام بتانے کے بعد الزام لگائے ظالم ہے, جابر ہے, سب کچھ کہا.
اور پھر انہیں سگے بھائیوں نے ظالموں نے اپنے بھائی یوسف کو ان کے ساتھ میں بیچ دیا اور اس نے وہ قیمت ادا کر دی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب جدا ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جبہ اتار کر کے دیا تھا. اور وہ جبہ وہ تھا کہ جو ان کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبہ تھا. اور وہ جبہ وہ تھا جسے پہن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں گئے تھے. وہ جبہ تحفے میں دیا تھا، وہ پہنے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اب وہ دے دیا، بیچ دیا، اس کے بعد چلے گئے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثواه. اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا، جب مصر کے بازار میں پہنچے تو اس نے یہ جو جس نے خریدا تھا یہاں پر، اس نے جا کر کے بولی لگائی اور کہا کہ میں اس نے بیچ رہا ہوں. تو جانتے ہو مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے سارا مصر انہیں خریدنے آ گیا. انہیں خریدنے آ گیا. ایک بوڑھی ماں بھی اپنے جنگلی کے سہارے سے حضرت یوسف کو خریدنے آئی. جھونپڑی میں رہنے والی. تو اس سے کسی نے کہا ماں تو خریدنے آئی ہے، تیرے پاس کیا پیسہ؟ عزیز مصر بادشاہ مصر خریدنے آیا. عزیز مصر بادشاہ مصر خریدنے آیا. یہاں میری اور آپ کی کیا ہے؟ تو کیا خریدے گی؟ کتنے پیسے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 1 درہم. کیا ہوگا؟ 1 درہم. انہوں نے کہا 1 درہم سے یوسف کو خریدنے آئی ہے. انہوں نے کہا یہ تو میں بھی جانتی ہوں، اتنی عقل تو مجھے بھی ہے کہ 1 درہم کا یوسف نہیں ملے گا. لیکن کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو یوسف کی خریداری میں کھڑے ہوئے تھے، کم سے کم اس میں میرا نام شامل ہو جائے گا. اس لیے آئی. میں بھی جانتی ہوں کہ نہیں. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی. بولی سمجھتے نا، ریٹ طے کیا کتنا. تو یہ طے ہوا کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، درہم، دینار، ریشم، مشک، عنبر، آپ کے وزن کے مطابق جتنا ہوگا اتنا اس کو دے دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بھیج دیا گیا. اب یہ جو عزیز مصر تھا، یہ جو بادشاہ مصر تھا، اس کا وزیر اعظم تھا. اس کا وزیر تھا، وزیر اعظم. تو اس کی جو بیوی تھی وہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہنے لگے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور جمال دیکھ کے اس کی جو بیوی تھی عزیز مصر کی، اس کا نام تھا زلیخا. کیا نام تھا؟ زلیخا. یہ بوڑھی عورت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے یہ عشق میں فریب ہو گئی. بڑھاپے کا عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے. بڑھاپے کا عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے. میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. بڑھاپے کے عشق کا کوئی رخ نہیں ہوتا. تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال میں یہ عورت فریفتہ ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی خواہش یعنی غلط کام اس کے ذریعے پورا کروں. یہ بڑا اچھے سے رکھتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، بادشاہ اور نوابوں کی طرح رکھتی تھی. بڑا ان کا ناز و نخرہ سب اٹھاتی تھی چونکہ عشق کرتی تھی. حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ناز و نخرے کیوں اٹھاتی. اس نے اپنے خاص کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور اس کے جو محل تھا، اس کا جو خاص کمرہ تھا، اس تک جانے کے لیے 7 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے؟ 7 دروازے. جب یہ دروازوں میں داخل ہوتے گئے یہ ہر دروازے کو لوک کرتے گئے زلیخا، اور ہر دروازہ اس نے لوک کر دیا، بند کر دیا، تالا لگا دیا.
جب وہاں پر یہ پہنچے تو اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اس نے چاہا کہ میں اپنی خواہش سے پوری کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت دی, غلط کام کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل موجود. اب آپ وہاں سے بھاگے. اللہ کے نبی یوسف کا معجزہ یہ تھا کہ جیسی دروازے کے قریب جاتے تھے وہ تالا کھل کر کے زمین پہ گر جاتا تھا, دروازہ کھل جاتا تھا. ساتوں دروازے ایسے کھلے. آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا پیچھے بھاگتی بھاگتی پہنچی اور پیچھے سے جو آپ کا جبہ شریف تھا اس کو پکڑ لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ میں دروازے کے باہر اور زلیخا ساتھ میں دروازے کے اندر اور بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ اس کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے آگے کو زور لگایا, اس نے پیچھے زور لگایا اور جبہ پھٹ گیا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے, اب اس عورت نے الزام لگایا. انہوں نے کہا میں تمہیں سزا دلاؤں گی, چونکہ میں تو عزیز مصر پرائم منسٹر کی بیوی ہوں, تو آپ تمہیں سزا دلاؤں گی. تم اگر میری خواہش پوری کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی. اس نے الزام لگایا اور یہ رونے لگی. اس نے بال اپنے وہ کر لیے اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے میرے ساتھ ایسے زیادتی ہوئی ہے, یہ ہوا سب. اس نے ڈرامہ کیا. جیسے آج بھی عورتوں کی عادت ہے, کبھی کبھی ایسے مرحلے کسی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو آدمی کی غلطی, آپ تو کے سامنے تو کیس ایسے آتے ہیں ان کے بہت سارے, تو آدمی کی غلطی 10% ہوتی ہے, 90% عورت کی ہوتی ہے. اور بعد میں مجرم آدمی بنتا ہے, عورت بالکل ایسے لگتی ہے کہ یہ ابھی جنت سے آ جائے. اس کی کوئی خبر نہیں, چونکہ وہ عورت ہے. کیا وہ عورت ہے, بات ختم ہو گئی. وہ عورت جہاں آئی وہ آدمی مجرم ہو گیا. یہی حال ہوا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی عام بات نہیں کر رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس عورت نے الزام لگا دیا. انہوں نے کہا میں تم سے بدلہ لوں گی. اب بدلہ لینے کی باری آئی. اس نے صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا؟ جیل میں. اب جب جیل میں پہنچایا تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھانسی کی سزا ہونے آ گئی تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نہیں نہیں میں کچھ بے خوش ہوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. عورت یہ کہتی رہی. اس کے بعد میں ہوا یہ کہ بھئی فیصلہ کیسے ہو, عدالت لگی, سارا مصر جمع ہو گیا, شہر مصر. تو اسی کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا, اسی کے رشتہ دار کا ماموں کا لڑکا تھا زلیخا کے. عمر تھی اس کی 4 مہینے کی, 4 منتھ کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری گواہی یہ دے. بولو سبحان اللہ. جب سارا مصر خلاف تھا اور چونکہ پرائم منسٹر کے دباؤ میں تھا اور اس کی بیوی کی بات تھی, زلیخا کے سامنے کون بول سکتا تھا؟ ہر گواہی جھوٹی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میری گواہی دے گا. تو 4 مہینے کا بچہ. تو لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو, 4 مہینے کا بچہ بولتا ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو ایک دن کا بھی بولنے لگتا ہے, آپ اس سے پوچھو. کیسے پوچھے؟ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ میں بے قصور ہوں یا یہ قصوروار ہے. تو اس نے بچے نے جواب دیا. اس بچے نے کہا قال ہی روضت من نفسی وشہد شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف عارض عن هذا واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین. بچہ عربی میں بولا اور اس نے کہا کہ اگر دامن یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گنہگار ہے, زلیخا پاک ہے. اور اگر دامن پیچھے کا پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گنہگار ہے, یوسف پاک دامن ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جبہ پیش کرو. جب وہ جبہ پیش کیا تو وہ پیچھے کا پھٹا ہوا تھا کیونکہ زلیخا کے ہاتھ میں وہی تھا. آپ نے فرمایا یوسف خطا کار نہیں ہے. وہ بچے نے کہا یہ بری ہے اور گنہگار کی خاتون ہے. اس کے بعد پھر اس نے بھی ایکسپٹ کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے پھر اللہ پاک نے اب آپ کو عزت عطا فرمائی اور پھر حال یہ ہوا کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے.
مصر کے بادشاہ، اور جب مصر کے بادشاہ بنے نا تو پھر حال یہ ہوا، پھر یہ جو عورت تھی یہ زلیخا، یوسف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی طرف پیغام آیا، فرمایا کہ زلیخا تم نے غلطی کی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور بے شک تم خطا پر تھی۔ تو انہوں نے خطا سے اپنی معافی مانگی اور انہوں نے کہا مولا تو جانتا ہے میں یوسف سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ تو انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا اور اپنے گھر میں جتنے بڑے بڑے بت تھے سب کو توڑ دیا، سب کو اپنی لاٹھی لے کر کے کہا بے وقوف اتنے دن سے پال نہیں ہوں، بت بنا کر کے گھر میں رکھا، میری سنتا ہی نہیں ہے، یوسف میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ روزانہ اپنے بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو ان سے کہتی تھی کہ یوسف سے کہو کہ وہ میری، اب وہ کیا کہے یوسف سے۔ تو جب حال یہ ہوا، عشق سچا جب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں انہوں نے کہا مولا یہ تو کوئی میری نہیں سنتا، تو ہی سننے والا ہے، اے یوسف کے رب میری طرف کرم فرما۔ تو اللہ نے فرمایا خطا سے معافی مانگو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو جوانی عطا فرما دی، بولو سبحان اللہ، جوانی ہوئی، کیا جوان، بالکل حسین و جمیل جوان۔ جوانی کے بعد پھر اسی خاتون کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی کی بیوی بنی ہے، معمولی بات ہے، اب نبی کی بیوی بن گئی، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خاتون ہے حضرت زلیخا، بعد میں نبی کی بیوی بنی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر پورے مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہو گئی۔ پھر قحط پڑا اور اس کے بعد سارے مراحل ہوئے، پھر یہ لوگ اناج لینے جن بھائیوں نے ڈالا تھا کنویں میں، کل انشاءاللہ اس کے آگے میں بیان کروں گا، یہ اناج لینے گئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا تمہارا ایک بھائی بھی تھا، انہوں نے نہیں وہ تھا، وہ پہلے شہید ہو گیا۔ یوسف ہنس رہے تھے جب ان سے پوچھا، کل انشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہوگا، تو کل انشاءاللہ بیان کریں۔